رمضان کریم کی گہما گہمی تھی۔ ہر طرف روشنیوں کی جلملاہٹ، بازار میں افطار کے سامان کی بہار، مساجد میں رش اور گھروں میں سحری و افطاری کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ لوگ زکوٰۃ اور خیرات بانٹنے میں مصروف تھے، مگر انہی کے بیچ ایک ایسا شخص بھی تھا جو سفید پوشی کا بھرم رکھتے رکھتے ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ یہ فضلو تھا، ایک خوددار اور غیرت مند انسان، دو چھوٹے بچوں کا باپ، ایک محنت کش مگر حالات کا مارا ہوا شخص جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ اس کے کپڑوں پر چاہے پیوند لگ چکے تھے، جوتے گھس چکے تھے، مگر اس کی عزت نفس سلامت تھی۔ ابا، ہمیں بھی وہ رنگین شیرے والی جلیبیاں لے دو نا، چھوٹے بیٹے نے بازار میں ضد پکڑ لی تھی، جبکہ دوسرا بچہ کھلونوں کی دکان کے سامنے رک گیا تھا۔ فضلو نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، انشاءاللہ عید پر سب کچھ لیں گے، ابھی چلو، تمہاری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ بچے اداس ہو گئے، مگر خاموشی سے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر پہنچے تو بیوی چولہے پر دال چڑھائے بیٹھی تھی۔ پانی میں زیادہ پکنے کی وجہ سے دال کا رنگ کچھ عجیب ہو گیا تھا، مگر چمچہ ہلاتے ہوئے اس کے چہرے پر صبر تھا۔ کچھ نیا کام ملا؟ بیوی نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، آج بھی نہیں، فضلو نے آہستہ سے جواب دیا۔ محلے میں ایک نیا کرایہ دار آیا تھا، آفاقی صاحب، ایک وزادار، سادہ مگر سمجھدار آدمی۔ انہوں نے آتے ہی محسوس کر لیا کہ فضلو کے گھر کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ بچے اکثر ننگے پاؤں کھیلتے نظر آتے، بیوی کبھی کھڑکی کے پیچھے سے جھانکتی جیسے کسی نعمت کا انتظار کر رہی ہو، مگر فضلو وہ ہمیشہ مسکراتا نظر آتا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ ایک دن آفاقی صاحب نے فضلو کو بلایا۔ یار فضلو، دروازے کا قبضہ خراب ہو گیا ہے، تمہارے ہاتھ کی کاریگری سنی ہے، کیا اسے دیکھ لو گے؟ فضلو کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اس نے بڑی محنت سے دروازہ مرمت کیا، اور جب آفاقی صاحب نے مزدوری کے پیسے دینا چاہے تو وہ ہچکچایا، کہنے لگا، یہ تو معمولی کام تھا، میں اس کے پیسے نہیں لوں گا۔ آفاقی صاحب مسکرائے، اچھا، پھر مزدوری نہیں، یہ دوست کی طرف سے تحفہ سمجھ لو۔ فضلو نے سر جھکا دیا، پیسے لیے اور سلام کر کے گھر چلا گیا۔ رمضان کریم کی ایک شام آفاقی صاحب فضلو کے دروازے پر پہنچے۔ ہاتھ میں ایک بڑا تھیلا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ کہنے لگے، یہ رکھ لو فضلو۔ فضلو نے حیرانی سے تھیلے کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ آفاقی صاحب، میں لینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آفاقی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت بولے ہو فضلو، رکھ لو، یہ صدقہ خیرات نہیں ہے، یہ تمہارا وہ حق ہے جو میری کمائی سے دینا فرض ہے، بس ایک دوست کی طرف سے تحفہ سمجھو، اور ہاں، ایک درخواست بھی ہے۔ فضلو نے چونک کر انہیں دیکھا، کیسی درخواست؟ آفاقی صاحب کہنے لگے، رمضان میں میرا دسترخوان لگانے کا ارادہ ہے، جہاں لوگوں کی افطاری کروائی جائے گی، تم میرے ساتھ اس میں ہاتھ بٹانا، اجرت بھی ملے گی، عزت بھی اور ثواب بھی۔ فضلو کی بیوی نے خاموشی سے سامان کی طرف دیکھا اور ایک آنسو چپکے سے اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ فضلو نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، آفاقی صاحب، آپ نے میرا مان رکھ لیا، میں حاضر ہوں۔ رمضان کے آخری دنوں میں آفاقی صاحب نے فضلو کو اپنے پاس بلایا۔ فضلو، میں نے تمہیں قریب سے دیکھا ہے، تمہاری ایمانداری، تمہاری خودداری، تمہاری محنت، یہ سب کچھ بہت قیمتی ہے۔ فضلو نے نرمی سے کہا، یہ تو بس میری عادت ہے آفاقی صاحب۔ آفاقی صاحب نے مسکرا کر کہا، یہی عادت ہے جو تمہیں آگے لے جا سکتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی سعودی عرب میں ایک بڑی کمپنی میں ہیں، وہ وہاں اچھے ایماندار ملازمین ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے تمہارا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم جانا چاہو تو فوراً تمہارا ویزا بھیج دیتے ہیں۔ فضلو کا دل جیسے رک سا گیا۔ سعودی عرب باہر جانا ہے؟ اتنا بڑا موقع؟ آفاقی صاحب، مگر میرے پاس تو جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ فضلو کی آواز میں بے بسی تھی۔ آفاقی صاحب نے کہا، یہ پیسے کی بات نہیں، یہ تمہاری محنت کی بات ہے۔ میں اور میرا بھائی یہ تم پر احسان نہیں کر رہے، ہم تمہیں تمہاری محنت کا حق دے رہے ہیں۔ فضلو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار زندگی میں کسی کے آگے جھکا تھا، مگر یہ جھکنا عزت کا تھا، یہ جھکنا ایک نئے راستے کی شروعات تھی۔
فضلو کے سعودی عرب جانے کے بعد جب کسی نے فضلو کے دروازے پر دستک دی اور کہا فضلو سے ملنا ہے، فضلو کو بلا دیں، تو اس کی بیوی نے جواب دیا فضلو اب یہاں نہیں رہتا، وہ سعودی عرب چلا گیا ہے اپنے بچوں کے خواب پورے کرنے۔ کچھ عرصہ کے بعد فضلو کے گھر کے باہر نیا دروازہ لگ گیا۔ بچے اب صاف ستھرے اور اچھے کپڑوں میں نظر آنے لگے۔ گھر کے آنگن میں پہلے جیسی ویرانی نہ تھی، بلکہ خوشحالی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دینے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر آفاقی صاحب دل ہی دل میں خوش ہوتے رہتے تھے۔ دوسری طرف فضلو اپنی تنگ دستی کے دن نہیں بھولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بھوک اور محتاجی کیسی ہوتی ہے، اسی لیے جب اللہ نے اسے نوازا تو اس نے اپنے یتیم بھتیجے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ بچہ جو کل تک دوسروں کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتا تھا، آج فضلو کی شفقت کے سائے میں پڑھنے لکھنے لگا تھا، کیونکہ فضلو جان چکا تھا کہ جو حق کسی کو پہچان کر دیا جائے وہی سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اور وہ سفید پوش شخص جو کبھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا، اب اپنے خاندان کی زندگی میں روشنی بن چکا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ کیا آپ کے آس پاس بھی کوئی فضلو ہے؟ ہم سب کے محلے، خاندان یا دفتر میں کوئی نہ کوئی فضلو موجود ہوتا ہے، وہ جو اپنی خودداری کے باعث کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر اندر سے حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ شاید وہ درزی ہو، رکشہ چلانے والا ہو، کسی دفتر میں چھوٹا ملازم ہو، یا کوئی ایسا شخص جو بظاہر سب کچھ ٹھیک دکھاتا ہو مگر حقیقت میں مشکلات کی چکی میں پس رہا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانیں، ان کی مدد کریں، مگر اس طرح مدد کریں کہ ان کی عزت نفس بھی سلامت رہے۔ یاد رکھیے، مدد ہمیشہ صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات صرف ایک موقع دینے سے، کسی کو اس کی محنت کا صلہ دلوانے سے، یا صرف اس کے حال چال سے باخبر رہنے سے بھی کسی کی زندگی بدلی جا سکتی ہے۔ تو کیا آپ کے آس پاس بھی کوئی فضلو ہے؟ اگر ہاں تو آج ہی آفاقی صاحب بن کر کسی کا مان رکھ لیجئے۔ یہ بھی خدا کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور سب اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ والسلام علیکم۔